کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا الطاف حسین صاحب والی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم پاکستان میں کچھ ٹکراؤ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ابھی یہ حال ہوا ہے تو مے بی پاسبل کہ الطاف حسین صاحب آئیں، گھبراؤ نہیں، میں تو فائدہ اٹھا کے اب افواج پاکستان ورسز عوام پاکستان۔ آفاق احمد صاحب کے حوالے سے کہ آفاق احمد صاحب کو کوئی اس میں پرابلم ہوگی، آئی تھنک کہ جس طریقے سے ہم لوگ آفاق احمد صاحب کے بیانات دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقویر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقویر رپورٹس۔ دوستوں، کیا الطاف حسین صاحب کے پاکستان واپس آنے یا ان کی پارٹی کو دوبارہ سے جو ہے وہ پوزیشن ملنے کے بعد کراچی کے حالات یا سندھ کے حالات میں کوئی تبدیلی ہوگی، اس کے اوپر بات کروں گا۔ عمران خان کے حوالے سے کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بھی پریس کانفرنس کی، آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی، میں نے بھی اس کے اوپر جو دیگر جتنے بھی لوگ تھے ارکان اسمبلی مختلف پارٹیز کے، خاص طور پہ پی پی اور نون لیگ کے، ان کے میں نے بیانات کوٹ کی۔ یہاں پر یہ بھی میں نے بتایا اندر کی کچھ خبریں، وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں جو کہ رپورٹرز نے یا اینالسٹ نے جو دکھائی سنائی۔ اب اس وقت یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کتنا بڑا چیلنج کا سامنا ہے، یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے۔ اور کیا ایم کیو ایم لندن یعنی اوریجنل ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب والی، اس کے پاکستان میں اگر دوبارہ سے ایکٹیویشن ہو جاتی ہے سیاست میں، اور اس کے بعد کیا ایم کیو ایم حقیقی یعنی آفاق احمد صاحب کو کوئی جو ہے وہ اس میں پرابلم ہوگی؟ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ بات کی جائے۔ جناب پہلے تو تھوڑی سی یہ چیز رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت اسلام آباد میں دھرنا جلسے جلوس وغیرہ جو انہوں نے شور شرابہ مچایا ہوا ہے، کل کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کے بعد ان لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی مچایا ہے، ان کے یوٹیوبر جو کہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لیتے ہیں ان لوگوں کی، اور پھر ان لوگوں نے الگ ایک ماحول گرم کر کے باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا پاکستان اور پاکستان کی آرمی یعنی افواج پاکستان کے خلاف، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف جو انہوں نے بکواسیات اسٹارٹ کر دی۔ اب عمران خان کی جیل میں کوئی بھی میٹنگ ہو، وہ صرف اور صرف یہی بات کرتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے، اگر عاصم منیر صاحب ذہنی مریض واقعی میں بن گئے تو پھر عمران خان کا اور ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی ہوا یہ کہ جلسے میں جو لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی وہاں پہنچ گئی ہے، اور جتنے بھی یہ سارے عمرانڈو ہیں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، سارے یوتھیوں کو پکڑی ہے۔ یہ ٹٹو سلطان اڈیالوی جو ہیں، اس کو اور اس کے جتنے بھی ہیں سب کو پکڑ کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھارت نواز ہیں اور اسرائیل نواز ہیں، لیکن لوگ اندھے گونگے بہرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس نے فوج کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا کہ فوج ہماری جو ہے اس نے 70 میں یہ کیا، 71 میں یہ کیا، 65 میں یہ کیا، اور یوں یہ کیا، وہ یہ کیا، یہ ساری چیزیں رکھ کے فوج سے نفرت کرائی، اور اس کا پھر فائدہ اٹھا کے اب افواج پاکستان ورسز عوام پاکستان یہ اس نے کر دیا ہے۔ وہ اب آپ لوگ دیکھ رہے سول وار، جس کا میں آپ لوگوں کو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا، وہ اب نظر آ رہی ہے، اللہ نہ کرے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، حالات بہت کشیدہ ہوں گے۔ کیا بنگلہ دیش والا کچھ حال ہوگا؟ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کی آرمی میں اور دنیا کی آرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، الطاف حسین صاحب میں اور یعنی ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان میں مقابلہ ہوگا، کاٹے گا، یا شاید الطاف حسین صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک اور کوئی شکل نظر آئے گی؟ کیا الطاف حسین صاحب کے پاکستان میں سیاست دوبارہ سٹارٹ ہونے سے کچھ تبدیلی آئے گی؟ اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے آنے سے مطلب ان کا نیریٹو جو مجھے لگتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تبدیلی آئے۔ اب کیا میں نے بکواس کی، ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ کہیں گے بکواس کر رہا ہے، میں بکواس کا جواب دیتا ہوں واضح کر کے۔ تبدیلی وہ ہے جو عمران خان نے ایک چورن دیا نا، تبدیلی، وہ تبدیلی یہ ہے۔ الطاف حسین صاحب جو ہمارے خاص طور پہ سندھ کے حالات تھے، اس کو دوبارہ سے اس حالات میں لانے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ کراچی کو، کہ جب یہ روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، امن اور امان کا شہر ہوا کرتا تھا، تو یہ نیا پاکستان ورسز پرانا پاکستان والے ایک وہ ہو جائے گا، جیسے عمران خان نے نعرہ لگایا تھا نیا پاکستان پرانا پاکستان، تو یہ واپس پرانے پاکستان کی طرف لے کر آئیں گے، لیکن اس کو لے کے چلیں گے دوبارہ سے ایک کامیابی اور ترقی کی طرف۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ابھی یہ حال ہوا ہے تو مے بی پاسبل کہ الطاف حسین صاحب آئیں، گھبراؤ نہیں،
میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ سارے کے سارے اٹھ کے یہاں پر آئے. پھر الطاف حسین صاحب آہستہ 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 لوگوں کو شعور دیں اور وہ واپس جو ہے ایک نفرت جو عمران خان نے اور اس کے حامیوں نے جو افواج پاکستان کے خلاف کی ہے، لگتا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ عوام کے اندر سے وہ ایک تعویذ گنڈوں کا جھاڑ پھونک کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ پھر اپنی اوقات میں وہ لوگ آ جائیں اور افواج پاکستان کے خلاف بھونکنا بند کر دیں. کیونکہ یہ فوج جو ہے یہ کوئی عام فوج نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی عام ملک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ اب ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی فرق پڑے گا الطاف حسین کی اگر یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک تقریب جو انہوں نے کی جنرل ورکرز کے حوالے سے وہ کرنے والے ہیں، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ جی ہاں، بہت فرق پڑے گا، سب کو بہت فرق پڑے گا. اس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور جتنی بھی سیاسی پارٹیز پاکستان میں ہیں جو دعوے کرتی ہیں کہ نہیں وی آر دا سپیریئر، وہ ایک جو سلوگن ہے نا الطاف حسین کا، وہ اگر یہاں پر ہو جائے گا تو شاید سب تھوڑا سا ہل جل جائیں. اس میں کچھ لوگ خامیاں بھی نکالیں گے، کچھ خوبیاں بھی نکالیں گے، لیکن خوبیاں تو کم ہی نکالی جاتی ہے اپنے کمپیٹیٹر کی. یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا الطاف حسین صاحب والی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی ٹکراؤ ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ایسی میں اپنی ایک جو میرا اپنا اوپینین ہے وہ میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح کیجیے گا ضرور کہ نہیں شہریار بھائی آپ نے یہ غلط بات کر دی، بھائی بیٹا انکل چاچو ماموں جو بھی آپ کہہ لیں، دوست کہہ لیں، جو بھی وہ کہہ دیجیے گا کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایم کیو ایم پاکستان کے جو کارکنان ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ شاید اس طرف پلٹ کے آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ اس تقریب میں نہیں، اس تقریب میں جو تقریر کی جائے گی، خطاب کیا جائے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کافی سارے پھر ایم کیو ایم پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے کافی چھانٹیاں ہو جائیں، کچھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، ایسا کچھ پاسبلٹیز ہے. اب کیا آفاق احمد صاحب کے حوالے سے کہ آفاق احمد صاحب کو کوئی اس میں پرابلم ہوگی؟ آئی تھنک کہ جس طریقے سے ہم لوگ آفاق احمد صاحب کے بیانات دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت مخالف ہوں اس کا، لیکن یہ کہ اس نے یہ اچھا کام کیا، وہ اچھا کام کیا، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کبھی الطاف حسین صاحب کبھی آفاق احمد صاحب ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے نظر آتے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایک جو ہے وہ نرم گوشہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ساتھ نہ آگے بڑھیں، لیکن کیونکہ آفاق احمد صاحب نے اپنا سٹینس بالکل واضح کر کے رکھ دیا کہ میں ایک لسانی پارٹی کا یا ایک لسانی قوم، مہاجر قوم کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں، تو میں اسی کو سپورٹ کروں گا. اگر الطاف حسین اس پہ پیج پہ واپس آتے تو میں جو ہے ان کا ساتھ ہوں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ الطاف حسین صاحب کا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈفرینس کی وجہ سے دونوں میں آپس میں جو ہے وہ کوئی اتحاد نظر نہ آئے. ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ میں بھی کریں، لیکن تینوں میں سے کسی میں بھی کوئی تضاد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن الطاف حسین صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ کیونکہ بانی ہیں اس پارٹی کے، اور آفاق احمد صاحب بھی ظاہر بانیان میں سے تھے، تو دونوں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر کا سمجھتے بھی ہیں اور ہیں بھی. ٹھیک ہے، دونوں کا ایک سویگ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب اپنے قدم واپس یہاں جمانے کے لیے یا تو کوئی نئے چہرے ابھار کے لے کر آئیں، یا پھر یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ایم کیو ایم کو کہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم لوگ میرے جگر کے ٹکڑے ہو، آ جاؤ میرے بچوں، واپس آ جاؤ. یہ بھی پاسبلٹیز مجھے نظر آ رہی ہیں. باقی آپ لوگوں کی رائے ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، ایسا کچھ ہے یا صرف اور صرف بلی کے خواب میں چھچڑے؟ یعنی کہ میں بلی تو نہیں ہوں، بلا ہوں، بس کچھ دانت زیادہ بڑے ہوئے میرے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.